جواب تلاش کرنے ہیں۔ نمبر 1، ہمارے حکمران وزیر اعظم عمران خان کیا سب کچھ جو کر رہے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، اپنے نفع کے لیے کر رہے ہیں، اپنی ذاتی ترقی کے لیے کر رہے ہیں؟ سوال نمبر 2، کہ کیا وہ اپنے ساتھیوں، اپنے رفقا، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کے فائدے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، ان کے نفع کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں؟ یا سوال نمبر 3، وہ یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں وہ پاکستان، اس وطن اور اس وطن کی عوام کے لیے کر رہے ہیں؟ اس گفتگو میں ہم ان 3 سوالوں کے صاحب کدھر جا رہے ہیں جواب ابھی؟ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ بجٹ ہوتا کیا ہے چیئرمین صاحب؟ بجٹ اصل میں عوام کے پیسے کا صحیح استعمال، عوام کا پیسہ جو عوام کی امانت ہوتا ہے، ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ٹیکس پیئر دیتا ہے وہ امانت ہوتا ہے، اس کا صحیح استعمال، اس کے لیے بجٹ ترتیب دیا جاتا ہے کہ ملکی پیسہ اپنی عیاشیوں پہ خرچ نہ کیا جائے، اس کا احساس کرنا، قوم کا خاص طور پہ بالخصوص جو ہے غریب عوام کا احساس کرنا۔ عمران خان اس قوم کے لیے ساری محنت کر رہے ہیں۔ عمران خان ماضی کے حکمرانوں کی طرح ملکی خزانے پر بوجھ نہیں بلکہ اس کے محافظ بن گئے ہیں، اور اپنے آپ سے انہوں نے یہ شروع کیا ہے، اپنی مثال آپ انہوں نے قائم کی ہے۔ عمران خان، آپ یہ کیسے وزیر اعظم ہیں جس کا کوئی کیمپ آفس ہی نہیں؟ آپ اپنے ذاتی گھر میں رہتے ہیں، گھر کا سارا خرچہ بھی خود اٹھاتے ہیں، تھوڑا بہت تو انسان کر لیتا ہے، مگر آپ نے گھر کے اندر جو فینس لگوائی، جو باڑ لگوائی، وہ بھی اپنی جیب سے خرچہ کیا، گھر کے باہر سڑک کا کام کروایا، وہ بھی سرکاری خرچے سے نہیں کروایا۔ یہاں تو ایسے وزراء اعظم گزرے ہیں جن کے لاتعداد متعدد کیمپ آفیسز تھے، جہاں جاتے تھے کیمپ آفس ہوتے تھے، رائے ونڈ، ماڈل ٹاؤن، مری، اسلام آباد، کراچی، نوڈیرو، لاڑکانہ، جگہ جگہ بلاول ہاؤس، جگہ جگہ شریف ہاؤس، اور یہ سارے کے سارے آفیسز، کیمپ آفیسز عام آدمی کے پیسے سے چلتے رہے، ٹیکس پیئر کے پیسے سے چلتے رہے۔ جناب چیئرمین، یہ عام تھا، وزیر اعظم صاحب یہ سب کچھ عام تھا، یہ ہوتا تھا، چلتا رہتا تھا۔ آپ تو وزیر اعظم صاحب اپنے گھر کے جو ملازمین ہیں ان کا خرچہ بھی آپ خود اٹھاتے ہیں، آپ کی جو گھر کی سیکیورٹی ہے اس کا خرچہ بھی آپ اپنی جیب سے کرتے ہیں، جبکہ ماضی کے حکمران انہوں نے اس غریب عوام کے اربوں روپے اپنے سیکیورٹی پہ لگا دیے، اپنی عیاشیوں پہ لگا دی۔ یہ آپ کیسے وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب؟ آپ نے 1 سال میں وزیر اعظم آفس کے اخراجات 18 کروڑ سے زائد رقم بچائی اور ملکی خزانے میں واپس دی۔ یہ آپ کس قسم کے وزیر اعظم ہیں کہ جو اب آپ بہت ہی انتہائی ضروری جو بین الاقوامی دورہ ہوتا ہے صرف وہ کرتے ہیں، اور اس پر بھی آپ اس قوم کے لاکھوں ڈالرز بچاتے ہیں؟ اس کی ایک مثال ہے، کچھ سٹیٹسٹکس ہیں ہمارے سامنے۔ ورلڈ اکنامک فورم ڈیووس، مختلف سربراہان مملکت جو ہیں وہ گئے، انہوں نے دوروں پہ کیا خرچے کیے؟ یوسف رضا گیلانی عزت مآب، آپ نے اس غریب عوام کے 4,59,000 ڈالر خرچ کیے ورلڈ اکنامک فورم کے دورے پہ۔ عزت مآب جناب وزیر اعظم نواز شریف صاحب بادشاہ سلامت، آپ نے 7,62,000 ڈالر خرچ کیے۔ عزت مآب جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ نے 5,61,000 ڈالر خرچ کیے، اور وزیر اعظم عمران خان آپ نے صرف 68,000 ڈالر خرچ کیے، صرف 68,000۔ نیو یارک UN کا جو وزٹ تھا، جناب عزت مآب آصف زرداری صاحب نے اس عوام کے، غریب عوام کے 13 لاکھ ڈالرز خرچ کر ڈالے، نواز شریف صاحب نے 11 لاکھ ڈالرز خرچ کر ڈالے، عزت مآب عباسی صاحب نے 7 لاکھ ڈالرز خرچ کیے، جبکہ عمران خان صاحب نے صرف
1,62,000 خرچ کیے. واشنگٹن ڈی سی اس ٹرپ پہ 2 روزہ دورہ. آصف علی زرداری عزت مآب آپ نے $7,52,000 اس قوم کے خرچ کر ڈالے. 3 روزہ دورہ نواز شریف صاحب عزت مآب آپ نے $5,49,000 خرچ کر ڈالے. عمران خان صاحب کا 5 دن کا ٹرپ اور صرف $67,000 $67,000 عمران خان صاحب نے خرچ کیے. یہ ہوتا ہے عوام کی پیسے کی قدر کرنا, احساس کرنا. غریب ملک ہیں اور یہاں پہ کچھ امیر کچھ ایلیٹ کس طرح سے عوام کے پیسے کو اپنی عیاشیوں میں, اپنے دوروں پہ, اپنی جدادوں پہ لگاتے رہے. اس طرح کے حکمران جنہیں عوام کا احساس ہو, جنہیں غریب کا احساس ہو, ان کی ہر ایک ایفرٹ, ہر ایک ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ملک کے غریب کا بھلا ہو. اور یہی آبجیکٹو تھا وزیر اعظم عمران خان کا سیاست میں آنے کا, کہ وہ اس غریب عوام کے لیے کچھ کریں, اس ملک سے کرپشن کو ختم کریں, اس ملک سے منی لانڈرنگ کو ختم کریں. سیاسی انتقام کی بات ہوتی ہے یہاں سپیچز کے اندر, اس کی ڈیفینیشن ہم بھول جاتے ہیں. جب پیناما آیا اور عمران خان نے پیناما کے خلاف آواز اٹھائی تو انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا اور ان کے خلاف عدالت میں مقدمہ کر دیا. عمران خان ملک سے بھاگ کے نہیں گئے, یا یہ نہیں کہا کہ میں کیوں جواب دوں, میں تو پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھا, بلکہ عمران خان عدالت میں گئے اور انہوں نے 40 سال پرانا ریکارڈ بھی پیش کیا, 60 سے زیادہ دستاویزات بھی دیں اس کمائی پہ جو حلال کی کمائی تھی, جو باہر کی, اور ایک ایک پیسہ بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان لے کر کے آئے, اس پر بھی آپ نے ایک ایک پائی کا حساب دیا اور عدالت سے آپ سرخرو نکلے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے, پیناما والوں نے آج کی تاریخ تک ایک ڈاکومنٹ نہیں دکھا سکے, ایک ثبوت نہیں دکھا سکے. دکھایا تو کیا, قطری خط جو کہ جعلی, ٹرسٹ ڈیڈ جو کہ بوگس جعلی, اور کہتے رہے ہماری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اور نکلی وہ ان فلیٹس کی اصل مالکہ مریم نواز, ان فلیٹس کی اصل مالکہ نکلی. پوائنٹ یہ ہے کہ پیسے کے ساتھ, پبلک کے پیسے کے ساتھ ماضی کے حکمران کیا کرتے رہے. ابھی تو عمران خان صاحب کی حکومت کو 2 سال بھی نہیں ہوئے اور مقابلہ ہے 35-40 سال کے ان لٹیروں کے ساتھ جنہوں نے اس غریب عوام کو لوٹا, برباد کیا کہ بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں. رزق ظالم کی تجوری میں چھپا بیٹھا ہے. 2 سال بھی نہیں ہوئے اور مقابلہ ہے 35-40 سال کے ان لٹیروں کے ساتھ جنہوں نے اس غریب عوام کو لوٹا, برباد کیا کہ بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں. رزق ظالم کی تجوری میں چھپا بیٹھا ہے. اور شاعر نے کہا, افتخار عارف صاحب کا ذکر ہوا تھا کہ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا عارف, امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. یہ ہے وہ حکمران جنہوں نے عیاشیاں کی. عمران خان صاحب, یہ آپ کس طرح سے ملک چلا رہے ہیں, یہ طریقہ درست نہیں, یہ تو روایت نہیں, یہ انداز بالکل ٹھیک نہیں. آپ کیوں نہیں کرتے کرپشن, آپ کیوں نہیں کرتے منی لانڈرنگ, آپ کیوں نہیں بناتے سرے محل, آپ کیوں نہیں بناتے لنڈن میں اپنے فلیٹس, آپ باہر سے علاج کیوں نہیں کرواتے, آپ بیرون ملک اپنی جائیدادیں کیوں نہیں بناتے, آپ عوام کے پیسے پہ عیاشیاں کیوں نہیں کرتے, آپ اپنے رشتہ داروں کو کیوں نہیں نوازتے, آپ غریب کا احساس کیوں کرتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہمیں اس کی کوئی مثال ماضی میں نہیں ملتی. ماضی میں ہمیں جو مثال ملتی ہے وہ ملتی ہے آؤ حکمران بنو, عوام کو لوٹو, اپنی جائیدادیں بناؤ, خود امیر ہو عوام غریب ہو, یہ مثال ملتی ہے. تو عمران خان صاحب, آپ عجیب طریقے سے اس سارے نظام کو چلا رہے ہیں. یہ بڑا عجیب نظارہ لوگ کر رہے ہیں, اسی لیے تنقید کر رہے ہیں کیونکہ آپ سٹیٹس کو توڑ رہے ہیں, آپ ان کی دکانیں بند کر رہے ہیں, آپ اس ملک کی تقدیر بدلنے لگے ہیں. اور انشاءاللہ جس کی نیت صاف ہو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. اور آپ کا یہ بجٹ ہر لحاظ سے آپ نے غریب عوام کو
ذہن میں رکھا، چاہے وہ کورونا کے حوالے سے ہو، باقی چیزوں کے حوالے سے ہو، آپ کے ذہن میں، آپ کے کاموں میں ہر وقت وہ طبقہ ہوتا ہے، وہ پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے جس کی جیب سے ماضی کے حکمرانوں نے پیسہ نکال کر خود اپنی اولادوں کو دیا اور اپنی باہر جائیدادیں بنائی۔ نماز کے ٹائم ہے، اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بڑی مہربانی۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب کچھ بٹورنے میں لگے ہیں